الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ذہین ہونا یہ بڑا کام نہیں ہے، بلکہ محنت کرنا یہ بڑا کام ہے۔ اگر ہم دیکھیں بچے اگر ذہین ہوں اور محنت نہ کریں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر بچہ ذہین نہ ہو اور محنت کرے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ والدین ہمیشہ اس بچے کو سپورٹ کرتے ہیں جو ذہین ہو، جو بچہ ذہین ہو والدین ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو ذہین نہ ہو، دماغ کا یا فزیکلی تھوڑا سا سست ہو، تو ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ذہین ہو ہمارے نزدیک، جو بچہ تیز تراز ہو، ہم اس کو اسکول کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور جو ذہین نہ ہو اس کو ہم مدرسے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اپوزٹ ہونا چاہیے، جو ذہین ہے وہ مدرسے آئے، اور جو ذہین نہیں ہے وہ بھی مدرسے میں ہی رہے، وہ اسکول کی طرف نہ جائے، تاکہ ہمارے بچے علم دین حاصل کریں۔ میں دنیاوی تعلیم سے قطعاً منع نہیں کر رہا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم دعوت اسلامی نے بنایا ہے، وہاں آپ علم دین بھی حاصل کریں اور دنیاوی علم بھی حاصل کریں۔ اب جو بچہ علم دین حاصل کر رہا ہے وہ والدین کی عزت کرے گا، اور جو علم دین حاصل ہی نہیں کر رہا اس کو کیا پتا کہ والدین کی عزت کیا ہے۔ کل بڑا ہو کر وہی دھکے مار کر اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم یا گھر سے نکال دے گا۔ لیکن جو بچہ علم دین حاصل کر رہا ہے، آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، بلکہ وہ اپنے والدین کو اپنی پلکوں پر، آنکھوں پر بٹھائے گا اور ان کی عزت کرے گا، حفاظت کرے گا اپنے مرتے دم تک۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھے گا تو کھائے گا کیسے؟ ہم نے آج تک یہ نہیں سنا، بلکہ آپ نے بھی آج تک یہ نہ سنا ہوگا کہ علم دین حاصل کرنے والے بچے نے خودکشی کی، بلکہ یہ سنا کہ ایم بی بی ایس، ایم بی، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی کرنے والے اسکولنگ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں کہ کیوں؟ جاب نہیں مل رہی۔ لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے مدارس کے بچوں پر کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، پھر بھی تکلیف دنیاوی لوگوں کو ہوتی ہے کہ یہ مولوی یہ کھا کہاں سے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اب یہ ہوتا یوں ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، ان کو گھر میں دوسری دفعہ کھانا کوئی نہیں دیتا، لیکن وہ اٹھ کر بات علماء کرام پر شروع کر دیتے ہیں کہ مولوی ایسے، مولوی ویسے۔ ارے بھائی آپ غور کریں، جب آپ پیدا ہوا تھے تو آپ کے کان میں اذان کس نے دی؟ آپ بڑے ہو گئے، آپ نے کس کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ عیدین کی، جمعے کی 5 وقتہ نمازیں آپ نے کس کے پیچھے پڑھی؟ گھر میں کوئی ختم شریف تھا تو آپ نے کس کو بلا کر دعا کروائی؟ گھر میں ختم شریف تھا، آپ نے کس کو بلا کر دعا کروائی؟ آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، آپ کی شادی کی عمر ہوئی، آپ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ کا جو نکاح تھا وہ کس نے پڑھایا؟ آپ اور تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ کی والدہ یا والد دنیا سے پردہ کر گئے تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، آپ کی شادی کے بعد آپ کے بچے ہوئے، ان کے کانوں میں اذانیں کس نے دیں؟ آپ بھی چارپائی پر لیٹ گئے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو آپ کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ سارے کام علماء اکرام، مولوی حضرات ہی کریں گے نا۔ تو پھر یہ گھمنڈ، یہ غرور کیسا کہ علم دین جو، حالانکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے وارث ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں،
دنیاوی لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث جو ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ اب ذہین ہونا جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ محنت نہ کی جائے۔ خدا را اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لائیں۔ یہ دنیاوی علم آپ کو صرف دنیا میں ہی کام آئے گا، لیکن دینی علم آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات،